بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے، اسی سر کو خود اٹھا کر چلے۔ جب بھی ہمارے سامنے شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے یا تاریخ اسلام کے سرفروشوں کے واقعات ہماری سماعت تک پہنچتے ہیں تو اول وقت میں سب سے پہلے ہمارا ذہن و فکر جس شخص عظمیٰ یکتائے زمانہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ ذات نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مذہب اسلام میں شہادتیں تو بہت سے جانثاروں نے پیش کی، بہت سے جانثاروں نے اپنے خون جگر سے مذہب اسلام کی کھیتی کو سریاب کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مقام سب سے نمایاں اور نرالا ہے، اور آپ کی شہادت تمام شہادتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چشم فلک نے شہادت کے بے شمار واقعات کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس روئے زمین نے اپنی پشت پر نہ جانے کتنے شہیدوں کے مبارک جسموں کا بوجھ برداشت کیا ہوگا، لیکن شہادت امام حسین دیکھ کر چشم فلک سے بھی آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ زمین اہل بیت اظہار کے خون کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اپنے وجود پر نادم و پشیماں تھی۔ آہ وہ میدان کربلا، آہ وہ شہادت امام حسین۔ ناظرین، آج میرے ساتھ خصوصی طور پر اسلام آباد سے موجود ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اور لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بخاری صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا۔ فلسفہ حسینیت کیا کہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے آج 10 محرم کے حساب سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلا مبالغہ آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پہ مجتمع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اگر میں وہ شعر پڑھوں تو شاعر نے بالکل ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے سچ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ ان کا ذکر خیر ایسا ذکر خیر ہے کہ جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور خود نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا وحسین سبت من الاسباد۔ آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یقین آپ نے بات کی کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے جو کردار پیش کیا کربلا کے میدان میں، اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، اہداف تھے، پس منظر تھا، اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں حسینیت سمجھ آ جائے، یعنی امام حسین کی فکر، آپ کا موقف، آپ کے مقاصد، آپ کے جو اہداف تھے وہ کیا تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس کا معنی اصل میں یہ ہے، آقا فرماتے کہ میں نانا ہوں، حسین میرے نواسہ ہیں، میں بابا ہوں، حسین میرے فرزند ہیں، میں اصل ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، تو یہاں من للبیان ہے، لتبعیض نہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اگر تم نے میرا موقف جاننا ہو، میری سیرت تسلسل تم نے دیکھنا ہو، تو پھر حسین کی طرف دیکھنا، جو حسین کہہ رہے ہوں گے وہ میری ہی بات کا تسلسل ہوگا، وہ میری سیرت پیغمبر کا تسلسل ہوگا، ان کا موقف اصل میں میرا موقف ہوگا۔ تو حسینیت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو آپ کا مقصد تھا، آپ کا جو ہدف تھا، وہ ہدف کیا تھا؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اس کے لیے اللہ کے بندوں کو تیار کرنا اور بندوں کی غلامی سے انسانوں کو نجات دلانا، اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک سچے اللہ خالق مالک کا بندہ بنانا۔ تو یہ آپ کا مشن تھا۔ تو چنانچہ حضرت امام حسین نے بھی اسی موقف کو لے کر کربلا کا رخ کیا تھا۔ جب آپ نے دیکھا
کہ میرا اس وقت کردار یہ بنتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر وہ بات کروں جو بعد میں نانا نے کہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اور اس تحریک کے لیے بھی جو آپ نے سب سے پہلی بنیاد ہمیں پیش کی ہے، اسے ہمیں حسینیت کہتے ہیں، وہ تھی الاخلاص، وہ تھی للہیت، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور آپ کا مقصد یہ تھا اللہ کی توحید کا پرچم سر بلند کرنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں لا الہ الا اللہ کے لیے آپ نے پرچم بلند کیا اور کربلا کے میدان میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جس طرح ابھی بخاری صاحب فرما رہے ہیں، سر ہم 10 محرم کو مارکہ کربلا کیوں کہتے ہیں، اور اس کا اگر پس منظر کیا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم موضوع ہے، اور حضرت علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے فلسفہ حسینیت کو جس طریقے سے واضح کیا، تو اسی کے تسلسل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اور اس کا پورا فلسفہ اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تعامل کے نتیجے میں، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں ایک نظام تشکیل ہوا۔ وہ نظام ریاست کے لیے بھی تھا اور معاشرتی تشکیل بھی بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ اقدار پر مرتب ہوئی۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ یہ محسوس کیا گیا کہ اس منہج سے، اس طرز سے انحراف کی راہیں جو ہیں وہ کل گئی ہیں، اور لوگ اس منہج کی پیروی نہیں کر رہے کہ جس منہج کی تشکیل کے لیے اتنی محنت کی گئی تھی۔ چنانچہ دوبارہ ریاست کو اور معاشرے کو اسی منہج پر واپس لانے کے لیے جدوجہد کی ضرورت تھی، اور اس جدوجہد کے لیے قیادت جو تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کی، کیونکہ آپ نواسہ رسول تھے اور عوام کے اندر، لوگوں کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا، بے انتہا احترام تھا۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا پورا سفر ہوا، اور یہ سفر جو تھا یہ پرامن ذرائع کے ذریعے تھا، اس مقصد کے لیے تھا کہ دوبارہ ہم واپس آ جائیں اسی منہاج پر، اسی منہج پر، اسی طرز معاشرت پر، اسی طرز ریاست پر جس کے لیے ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلافت راشدہ کا منہج موجود ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ ہوا، جو نہ صرف اس وقت بلکہ ہمیشہ کے لیے اور آج کے دور میں بھی تا قیامت ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک روشنی ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو یہ ہے وہ پس منظر کہ جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عظیم قربانی دی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ بخاری صاحب، فلسفہ شہادت امام حسین پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں اور ورگردانی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی،
اب امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی اور اس کی کیا توضیح پیش کی جاتی ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا جی۔ دیکھیں قاضی صاحب، ابھی ڈاکٹر قبلہ صاحب نے اس حوالے سے میں سمجھ بڑی علمی بصیرت آمیز گفتگو فرمائی ہے، اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے، لیکن بہرکیف آپ کی میں خواہش کا احترام کرتے ہوئے اب دوسرے الفاظ سے بیان کرتا ہوں تاکہ ناظرین کرام تک بعض مزید وضاحت کے ساتھ چلی جائے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے امام حسن اور امام حسین یہ صرف جنتی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا جب یہ جنت میں جائیں گے اس پروٹوکول کے ساتھ، اس اعزاز اور شرف اور اس شان و شوکت کے ساتھ جنت میں جائیں گے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار اور سید بن کر جائیں گے۔ معلوم ہوا بحیثیت مسلمان ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن، جو بھی ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کی ہمارا ہدف کیا ہوتا ہے، غرض کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت عطا کر دے۔ تو معلوم ہوا جنت کا راستہ وہی راستہ ہے کہ جو امام حسین کا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر امام حسین نے یزید کو ناپسند کیا، یزید کو مسترد کیا اور اس کی بیعت کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں اس وقت جانے کا راستہ یہی ہے کہ جو امام حسین کا طرز عمل ہے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے، جو آپ کا موقف ہے۔ آپ نے جس بندے کو ناپسند کیا اس کا مطلب یہ ہے وہ واقعتاً ساحل نہیں تھا۔ حضرت جناب صدیق اکبر خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو آپ نے ان کی بیعت کی۔ جناب عمر فاروق ہے، آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ جناب عثمان ذو النورین، جناب حضرت حیدر مرتضیٰ، امام حسن، تو جتنے حکمران ان سے پہلے گزرے آپ نے سب کا ساتھ دیا، سب کے ساتھ تعاون کیا۔ اگر یزید کو ناپسند کیا ہے تو اسی بنیاد پہ ناپسند کیا ہے کہ امام حسین کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں غدیر خم پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا تارکن فیکم ثقلین۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان کے ساتھ اگر تم وابستہ رہے تو کبھی نہیں بھٹکو گے۔ اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، ایک اللہ کی کتاب ہے پہلی جس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ اور آگے جا کے فرمایا دوسرے کون ہیں؟ فرمایا میں دوسرے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اہل بیت، اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امام حسین بغیر کسی اختلاف کے اہل بیت بھی ہیں، امام حسین اطرت مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں اپنے دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کتاب، هو حبل ممدود ما بین السماء والارض، وہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی پھینکی رسی کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اور دوسرا فرمایا وہ اطرتی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہاں الفاظ سمجھنے والے قاضی صاحب فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ قرآن اور میری اطرت، میرے امام میرے بیٹے حسین اور میرا قرآن جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں یہ جدا جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، جب تک یہ دونوں اکٹھے ہی میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب حضرت امام حسین انکار کر رہے تھے تو قرآن امام حسین کے ساتھ تھا۔ آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو قرآن امام حسین کے ساتھ ہے، مکہ معظمہ میں تو قرآن امام حسین کے ساتھ، کربلا میں پہنچے تو قرآن امام حسین کے ساتھ۔ آپ کے جو موقف ہے قرآن کے مطابق ہے۔ تو اس لیے امت کو بغیر کسی تاریخی روایات میں پڑھنے کے سیدھی سی بات ہے، اللہ اور رسول کے جو ارشادات وہ ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے دلیل ہیں، شریعت اور دین ہے۔ جو میرے آقا نے فرما دیا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے امام حسین اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو امام حسین عمل کر رہے ہیں وہ اصل میں قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے معانی ہیں، قرآن کے مطالب ہیں اور رسول اللہ کے سیرت کا تسلسل ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا ڈاکٹر قبلہ ایاز، ہر زمانے میں دو مختلف نظریات اور فکریں ٹکراتی ہیں اور ان کے ٹکراؤ کی کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ یہاں حسینیت اور یزیدیت تھی،
اس کا پس منظر اور وجوہات اگر اس پہ حضور آپ ذرا روشنی ڈالیں تو بہت بہتر ہوگا جی. بالکل بنیادی بات تو یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ قربانی جو تھی، وہ شہادت جو تھی، وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھی، اور وہ خاص مقصد یہ تھا کہ جس اساس پر ایک معاشرہ تشکیل پایا تھا اور مسلمانوں کی ایک عظیم ریاست بنی تھی، اس عظیم ریاست اور اس معاشرے کے اندر کچھ اخلاقی، کچھ معاشرتی اقدار کے اساس تھے، اور وہ اساس جو تھے وہ یقیناً ایک مثالی نمونہ حیات تھا، ایک مثالی نظام حیات تھا. اب اسی نظام حیات کے لیے اور اسی معاشرت، بہتر معاشرت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہ قیام کیا اور یہ سفر کیا. تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو راہ حسین آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کو آپ منہج حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایسا نظام جس کو آپ ایک آمرانہ سوچ کا حامل نظام سمجھ سکتے ہیں، کہ جس میں شورائیت کا تصور جو ہے وہ مفقود ہو، کہ جس میں ذاتی اغراض اور ذاتی جو میلانات ہیں ان کی اہمیت جو ہو وہ بالا تر ہو. تو یقیناً یہ وہ حوالہ تھا کہ جس کو پورے سسٹم سے ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جدوجہد کی. تو یہ وہ دو نظام ہیں یا دو سلسلے ہیں کہ جن کے درمیان فرق ہے. اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ پہلے میں موجود تھا، آج بھی موجود ہے. چنانچہ کسی بھی ایک بہتر نظام کے لیے، ایک بہتر معاشرت کے لیے، اور معاشرے اور ریاست کو اور نظام کو اچھے اخلاقی اور معاشرتی اساس پر مرتب کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیشہ ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، ہمیں جو حوصلہ ملتا ہے، ہمیں جو درس ملتا ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدوجہد سے ملتا ہے. تو یہ ہے وہ تلخیص آپ کے سوال کی، اور یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرق جس کا ذکر آپ نے کیا، دو مختلف راستوں کا. بالکل صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عظمت حسین بیان کی. آپ نے جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے، حضور نے بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حضرت امام حسین کی اسلام کے لیے یہ قربانی، جس میں آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا، اس کے ثمرات کیا ہوئے؟ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی فرمائیے گا جی. قاضی صاحب پہلے تو یہ وہ حدیث نبوی سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد کے موقع پر جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مہربان اور مشفق چچا جان جانثار حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، میرے چچا جان حمزہ بن عبد المطلب یہ شہیدوں کے سردار ہیں، یہ شاہ شہیدہ ہیں، سید الشہداء ہیں. اور اس موقع پہ اسی حدیث میں فرمایا، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَ. وہ مرد میدان بھی سید الشہداء ہوں گے کہ جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائیں گے اور ان کے سامنے کلمہ حق کہیں گے، الامر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں گے، اس کی منکرات اور برائیوں پر اس کو ٹوکیں گے، اور وہ ظالم حکمران انہیں شہید کر ڈالے گا. یہ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کی طرف
علوم نبوت کے ساتھ اشارہ فرمایا تھا، آپ زبان وحی سے بول رہے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو یقیناً حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے خانوادہ نے اور ان کے رفقائے کرام نے، ان نفوس قدسیہ نے اپنی وہ قیمتی جانیں اللہ کی راہ میں یہاں وہ شہید کروا کر اور اپنا سارا متاع اور اثاثہ قربان کروا کے لٹوا کر جو امت کو اس سے سبق ملے اور جو ثمرات ملے، بصیرتیں ملی، حکمتیں ملی، ان میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ملا کہ ہم نے جینا ہے تو اللہ کے لیے، ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے لیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ اتنی عظیم قربانیاں، 6 ماہ کا علی اصغر آپ کا فرزند، وہ بھی آپ کے ہاتھوں پہ شہید ہوا ظالموں کے تیر سے، علی اکبر آپ کا اتنا پیارا بیٹا شہزادہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، آپ کے دل کے ٹکڑے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے انہوں محمد وہ آپ کے سامنے شہید ہوئے، آپ کے رفقائے کرام میں صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، آپ کا جانثار وہ حر بن یزید وہ آپ کے سامنے شہید ہوئے۔ تو آپ کے رفقا نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دیں وہ مقصد امت کو سمجھ آ گیا، متعین ہو گیا کہ ہم اللہ کے لیے دنیا میں آئے، ہمارا خالق مالک اللہ رب العزت ہے اور ہم نے دنیا میں آ کر نیکی کو فروغ دینا ہے، ہم نے برائیوں کو پنپنے نہیں دینا، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے اور ہم نے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسری بات اس امت کو جو ملی وہ ہے استقامت علی الدین، اللہ کے پسندیدہ نظام زندگی پر مضبوطی سے کھڑے رہنا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اور چوتھی بات جو توحید کا نور ہمیں ملا ہے، ایمان کی روشنی جو ہمیں ملی ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج علماء ایک مسئلے کے طور پر ممبر پہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ تو ایک زندہ قوت کا نام تھا، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشنی ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام، جو آج ہم سے وہ چیز وہ ضائع ہو چکی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ وہ سامنے بھی جو کھڑے تھے مسلمان ہی تھے نا، ان سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ توحید والا عقیدہ، وہ ایمان والا عقیدہ، اس کے تقاضے آئے تم نے ان کو فراموش کر دیا۔ دیکھیں نا عمر بن سعد کون تھا؟ یہ ایک عظیم باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس کی اپنی کرتوت کیا ہے؟ تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ۔ یہ دنیا داری کے لالچ میں نبی پاک کے اس فرمان اقدس کے مطابق وہ عبداللہ کی بجائے عبد الرحمن کی بجائے عبداللہ اور عبد الرحمن کی بجائے عبد الدینار بن چکا ہے۔ یہ کرسی کا بندہ بن چکا ہے۔ وہ اقتدار کی بھوک میں اور لالچ میں اور حرص میں، گورنر بننے کے لالچ میں اس کو ہر شے بھول گئی کہ میرے سامنے کون سی ہستی کھڑی ہے، میں کن پہ تیر پھینک رہا ہوں۔ اتنا بد نصیب ہے قاضی صاحب کہ اس کے جو والد گرامی تھے نا وہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے جن کو نبی پاک دنیا بشار ان کا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، اسلام کے دفاع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع میں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا تیر پھینکنے والا جو مرد مجاہد تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ اور بدقسمتی یہ عمر کی دیکھو جو سعد کے بیٹے ہیں، اس بدبخت کی ذلت کی آپ رسوائی کی انتہا دیکھیں کہ حضرت امام حسین کے خیموں پہ سب سے پہلا تیر چلانے والا وہ یہ عمر ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں اس امت کو سبق ملا، ہم نے عبداللہ بن کے رہنا ہے، ہم نے عبد الرحمن بن کے رہنا ہے، اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے، ہم نے اس کے سچے غلام بن کر رہنا ہے۔ ہمیں حریت، آزادی اور آزادی ضمیر، ہمیں ان کی جو قدر و قیمت ہے اس کا احساس ہوا حضرت امام حسین کی شہادت سے۔ بالکل صحیح۔ قبلہ یا صاحب میں آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گا جی حضرت امام حسین کی اس قربانی پر، آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ اس کے ثمرات کے اوپر تھوڑی سی آپ سے بھی رہنمائی چاہیں گے جی۔
बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, मुआशरे ज़िंदा रहते हैं तो मुआशरों की ज़िंदगी के लिए एक हरारत चाहिए, एक वजह हरारत चाहिए, और वो हरारत के लिए इस किस्म के मॉडल और इस किस्म के मनहज वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि जिस तरीके से क़ुरबानी जो थी वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने दी, और इस किस्म के मॉडल और इस किस्म के अजीम नमूने अगर ना हों तो फिर मुआशरे जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते, मुआशरों का बेहतर तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रहता। ज़ाहिर है कि मुआशरे जो हैं वो एक बहुत आला अखलाकी अक़दार पर मबनी होने चाहिए, और उनके लिए आपके पास मिसाली शख्सियात होनी चाहिए। बेशक। तो ये हमेशा के लिए ता क़यामत, अगर आप एक ज़िंदा मुआशरा चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा मुआशरती ढांचा चाहते हैं कि जो हरारत से पुर हो, तो उसके लिए आपको क़ुरबानियों के अफराद की ज़रूरत होती है जो मॉडल होते हैं। चुनांचे हमारे पास हम मसलन देखते हैं तो इस किस्म की शख्सियात होती हैं कि मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में इशारा किया तो उसको हुक्म समझा गया, और फिर जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आपकी कुर्बानी मांगी गई है, तो उन्होंने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के ये फरमाया कि मैं तैयार हूँ और जो आपके लिए हुक्म है मैं उसकी तामील के लिए मेरा सर तस्लीम खम है। और इसके बाद फिर आपने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ कि जिस तरीके से अब अबी तालिब की गाठी में 3 साल तक रहे, और अजीम मकसद के लिए आपके पूरे ख़ानदान ने वो भूख और प्यास बर्दाश्त की। इसके बाद हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ देखते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ देखते हैं। अभी आपके सामने जनाब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह साहब ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी का ज़िक्र किया। तो ये वो अजीम शख्सियात हैं जिनमें हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं कि इनकी कुर्बानियों की वजह से, इनके क़याम की वजह से, इनके जो अजीम मनाहिज हैं उनकी वजह से मुआशरे जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, उनकी तरफ आइंदा की नस्लें जो हैं वो देखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की मौजूदगी जो है वो हमारे लिए एक हरारत का ज़रिया है, एक ज़िंदगी का ज़रिया है, और ता क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपको बताऊं कि हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र जो है वो गैर मुस्लिमों में भी होता है, वहाँ भी वो अपनी मुआशरती और अपनी ज़िंदगी और अपने मुआशरे को हरारत देने के लिए वियतनाम के अंदर भी लोग जो हैं वो ज़िक्र हुसैन करते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र करते हैं, ताकि अपने मुआशरे को ज़िंदा रखें और नौजवान नस्ल तक, आइंदा नस्लों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि अपने आप को और अपने माहौल को और आइंदा नस्लों को एक जज्बा देने के लिए इस किस्म के मॉडल जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किबला साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, जबर तो अब भी है, यजीदियत तो आज भी है। यजीदियत एक रवैये, एक रविश का नाम है, लेकिन क्या हम आज जबर के आगे डट रहे हैं? ये आज की तारीख का सबसे अहम सवाल है जी। देखें, आप देख रहे हैं कि यकीनन ऐसे लोग होंगे कि जो जबर के साथ समझौता करते हैं, लेकिन आप हर जगह देखते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्तिकामत के साथ, वो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ और सब्र के साथ, सब्र का मतलब यही है कि आजमाइश और इब्तिला में भी अपने हौसले जो हैं उनको कायम रखना और उसको दवाम देना, तो ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और इन लोगों के लिए रहनुमा जो हैं, इनके लिए मॉडल जो हैं, इनके लिए नमूने जो हैं, इनके लिए मिसाल जो हैं, वो इस किस्म की अजीम शख्सियात हैं जिनका आज के इस प्रोग्राम में ज़िक्र हो रहा है।
بالکل ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، جس طرح ابھی قبلہ صاحب فرما رہے ہیں یزیدیت ایک رویے، ایک روش کا نام ہے. آج اگر ہم بات کریں تو ہم کس حد تک اس کے آگے ڈٹ چکے ہیں، یا جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائزڈ ہو رہی ہیں چیزیں اور شاید ہم لوگ اس طرح نہیں کھڑے جس طرح ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، حضرت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت رہنمائی فراہم کر دی ہے. میں ان کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا آپ کے سوال کے تناظر میں کہ بلا شبہ آج بھی ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر یہ خیر موجود ہے کہ ہم بنیادی طور پر الحمدللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی وجہ سے سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام و رضوان اللہ علیہ، ہم ان سے بے پناہ دلی محبت وابستگی اور تعلق محسوس کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان سمجھتے ہیں. تو یقیناً آپ سے جو محبت ہے اس کے تقاضوں میں سے جو پہلا تقاضا ہے وہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، جس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہا، اگر بخشے تو زہ قسمت نہ بخشے تو شقایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کہ حضرت امام حسین کے جو نقش قدم ہیں ہم اس کو اپنائیں، اور حسینیت اسی کا نام ہے اور اسی پہ چلنے کا نام ہے. ہم نے یزیدیت کو خیر بات کہا، ہم نے اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی، جیسے حضرت امام حسین نے اس کا سد باب کیا. آج دیکھیں نا وہ کیسے سد باب ہوا. اس وقت شاید لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، حضرت امام حسین خود شہید ہو گئے، ان کی جو خواتین تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا، ایک بیٹا جو باقی بچے حضرت جناب سیدنا زین العابدین وہ بھی قیدی بنا دیا گیا. تو شاید وہ شکست کھا چکے ہیں اور یزید اور اس کا اقتدار اور اس کے رفقا جیت چکے ہیں. لیکن اصل میں والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے یہ پیمانے اور میرا پیمانہ کیا ہے کہ جو اللہ کے سچے غلام ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. وہ میرے بندے ہمیشہ والعاقبۃ للمتقین، آخری رزلٹ ان کے ہاتھ میں آتا ہے. آج دیکھیں کہ قاضی صاحب آپ اور میں ہم سب یزیدیت کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ فتنہ، یزیدیت کا معنی فساد، یزیدیت تخریب کاری، یزیدیت وہ قوموں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، یزیدیت جبر، یزیدیت حقوق کی حق تلفی جو ہے دوسروں کے حقوق کی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انحراف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیر لینا اور الامر بالمعروف کی بجائے برائیوں کو فروغ دینا اور جو امور خیر ہیں ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ سب یزیدیت کی مختلف شکلیں ہیں. تو یقیناً آج پوری دنیا کے اندر اگر حسینیت زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر آج حسینی پیغام جو ہے وہ سر بلند ہو رہا ہے اور وہ پیغام یہی ہے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر مسلمانوں میں موجود ہے. امام حسین سے سچی محبت کا تقاضا سمجھتے ہوئے الحمدللہ آپ دیکھیں کتنے مسلمان الحمدللہ حج بیت اللہ کرنے جا رہے ہیں، کتنے مسلمان الحمدللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذانیں کہہ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں. یہ ساری جو چیزیں یہ حسینیت کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین نے جو ہمیں آزاد رہنے کا وہ ایک راستہ دکھایا. آج بھی الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور دنیا میں آج 60 کے قریب الحمدللہ مسلمان ریاستیں وہ آزاد ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ جو آزادی کے ہم نے خواب دیکھے اور پھر شرمندہ تعبیر ہوئے، ان سب کو جو تحریک ملی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ہمیں جو حرکت ملی ہے، تحریک ملی ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت سے ملی ہے. تو آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر بھی مسلمان جو ہمارے وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے، واقعہ کربلا سے وہ وہاں سبق لے رہے ہیں. فلسطین کے اندر صورتحال بھی اسی طرح جہاں بھی، اور جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ واقعتاً حضرت امام حسین سے محبت صرف مسلمان نہیں کر رہے، دنیا کا ہر مظلوم انسان، دنیا کا ہر انسان انصاف پسند، دنیا کا ہر جس کے اندر تھوڑی بہت بھی خیر موجود ہے،
وہ اپنے دل میں امام حسین کی کشش محسوس کرتا ہے، وہ ان کی خوشبو محسوس کرتا ہے، وہ ان سے محبت محسوس کرتا ہے۔ میرے پاس کتنے ایسا لٹریچر موجود ہے کہ جس کے مصنف سکھ ہیں، جس کے مصنف ہندو ہیں، کتنے شعراء کا کلام میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نیلسن منڈیلا ہمارے اس دور کی کتنی بڑی شخصیت ہے، افریقی قوم کا کتنا بڑا لیڈر، 23 سال وہ جب جیل میں رہا تو اس نے کہا کہ ایک دو مواقع ایسے آئے کہ میں نے بھی ہمت ہاری، رات کو میں نے سوچا کہ صبح جب کھانا دینے والا میرے پاس آئے گا تو میں اس سے یہ درخواست کروں گا کہ حکمرانوں سے میری ملاقات کروا دو، میں سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جیسے صبح دن طلوع ہوتا مجھے امام حسین یاد آ جاتے، مجھے ان کی قربانیاں یاد آ جاتی، مجھے کربلا یاد آ جاتی، تو میں پھر سٹینڈ کر جاتا، پھر میں قائم ہو جاتا۔ تو یقیناً ہمیں وہاں سے آج بھی طاقت مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے انشاءاللہ ان کے کردار سے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، بین المسلمین میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ امام حسین کے اقدار کے کون سے سنہری پہلو ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی اس وقت ضرورت ہے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان، مختلف مکاتب فکر کے درمیان اتحاد کی، رواداری کی، ارتباط کی اور حسن تعامل کی بہت سخت ضرورت ہے، اور یہی وہ اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی قوموں کی جو بین الاقوامی برادری ہے، اس برادری میں باوقار اور باعزت معزز مقام حاصل کرنے کے لیے اندرونی استحکام بہت ضروری ہے۔ چنانچہ یہ جو سبق ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے طرز سے سیکھتے ہیں، وہ اس کی پیروی اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا انداز جو تھا وہ جنگ کا انداز نہیں تھا، وہ مسلح تحریک کا انداز نہیں تھا، وہ پرتشدد اقدام نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پورا سفر غیر مسلح رہا، آپ نے کوئی فوجی اقدام نہیں کیا، اور اس حد تک آپ گئے کہ آپ نے مختلف موقعوں پر آپ کے جو شریک سفر تھے ان کو یہ اجازت دی کہ یہ کہہ کر کہ ہم جو اس سفر پر جا رہے ہیں، اس سفر میں صعوبت ہیں، اس میں ابتلا ہے، اس میں آزمائش ہے، اس کا امکان ہے کہ مسلح مزاحمت مخالف کی طرف سے ہو جائے، تو اگر آپ میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان مشکلات کی تاب نہیں لے سکتا، تو پھر وہ واپس چلا جائے۔ ایسا بھی ہوا کہ رات کی تاریکی میں ان سے کہا گیا کہ آج اس وقت رات کی تاریکی ہے، تو اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ واپس جائیں۔ چراغ گل کر دیے گئے تاکہ کسی کو خفت نہ ہو، کسی کو شرمندگی نہ ہو، بچے آپ کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انداز جو تھا وہ امن کا انداز تھا، آپ کا انداز جو تھا وہ عدم تشدد کا انداز تھا، آپ کا انداز ایک اصلاحی طرز تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اس جدوجہد کے ذریعے وہ جو طرز اختیار کیا گیا ہے دمشق کے اندر، اس کے اندر سے ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ مؤثر ترین راستہ ہے، اگرچہ یہ وقت طلب راستہ ہے لیکن یہی مؤثر ترین راستہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طرز ہے کہ جو آج بھی ہم نے سیکھنا ہے، اور اگر امن کے راستے ہم اس قسم کی جدوجہد جاری رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بنے گا۔ اور آج کی دنیا میں جب ہم ایک اندرونی استحکام کو یقینی بنائیں
داخلی استحکام کو یقینی بنائیں، معیشت کو بہتر بنائیں، تو بین الاقوامی برادری میں ہمارا ایک مقام بنے گا، ہماری عزت بنے گی، اور ہماری آواز جو ہے وہ نہ صرف سفارتی سطح پر بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ ہماری آواز اور بھی مختلف حوالوں سے بڑی مضبوط آواز بنے گی۔ تو یہی سبق ہے جو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے طرز مقاومت سے اور طرز قیام سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بخاری صاحب ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ سارے اس چیز کے دائیں ہیں کہ اتحاد، رواداری، حسن تعامل، یہ اس وقت سب سے بڑا مسنگ لنک ہے تمام مسلمانوں میں جب ہم نے اسلام کی بات کرنی ہے اور اکٹھے آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت امام حسین کی جس طرح ہم نے ان کی زندگی دیکھی، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی قربان کی، اس کو آپ کیسے اب سمرائز کریں گے اس سائڈ پر؟ دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو جد و جہد تھی وہ بھی اصل میں اتحاد امت کے لیے، ان کی جو نگاہ بصیرت تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی جو فراست ہوتی ہے وہ اللہ کے نور کے ساتھ آنے والی چیزوں کا ادراک پہلے کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علی مقام کی جو نگاہ بصیرت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، آپ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا، جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ آقا نے ان کے بارے میں فرمایا قرآن پاک کی اگر تم نے تفسیر دیکھنی ہے تو میرے حسین کو دیکھو۔ تو یہ جو ساری ان کے پاس حقیقتیں موجود تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے دیکھ لیا کہ جو یزید کا طریقہ اقتدار ہے اور یزید کا جو طریقہ کار ہے، اس سے امت کا اتحاد وہ سبوتاز ہو رہا ہے، وہ انتشار میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ امت جو ہے کئی گروہوں میں بٹ جائے گی۔ یہ آپ کی نگاہ بصیرت میں بھانپ لیا تھا، پھر دنیا نے دیکھا بعد میں کہ وہاں سے تحریک توابین کوفے یعنی عراق کے علاقے سے برپا ہوئی، اور صحابی رسول کی قیادت میں حضرت سلمان خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 5000 بڑے جید قسم کے صحابہ کرام اور تابعین، وہ سب نے اس سے اختلاف کیا۔ پھر اس طرح اہل مدینہ نے، جس میں صحابہ کرام اور تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی، واقعہ ہررا رونما ہوا، اور اتنا ظلم و ستم ہوا تاریخ مدینہ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اسی طرح مکہ معظمہ پر جب یزید کی فوج نے چڑھائی کی اور بیت اللہ کی بے حرمتی کی، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر سے صحابی رسول نہیں ہیں، وہ حضرت زبیر صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور زبیر بھی کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر دوسرے لحاظ سے دیکھیں حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ اسماء کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی وہ بیٹی ہیں، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسہ ہیں۔ ان پہ حملہ ہوا اور بیت اللہ کی بے حرمتی ہوئی، مکہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی، تو گویا امت کے اندر جو انتشار پیدا ہوا یزید کی وجہ سے، اس کے اقتدار کی وجہ سے، اس کے طرز حکومت کی وجہ سے، اس کو بھانپ لیا تھا امام حسین نے، اور اتحاد امت کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے پوری، آپ ان کے جتنے مکاتیب ہیں اور جو ان کے خطبات ہیں اس پورے سفر میں ذرا اٹھا کے دیکھیے، آپ نے صلح کے لیے، اتحاد کے لیے کتنی کوششیں فرمائیں، کیا کچھ نہیں آپ نے فرمایا۔ تو یقیناً آج امت مسلمہ کا فرض ہے، الحمدللہ آج امت مسلمہ کے تمام طبقات، تمام مکاتب فکر، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، ہر کوئی فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرتے ہوئے ہر اپنے اپنے انداز سے ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم اللہ صلاۃ لہ، وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اہل بیت طہار امام حسین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اہل بیت طہار کو مخاطب کر کے، کہ تم کتنے عظیم ہستیاں ہو کہ جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، اور اس فرضیت کو قرآن میں نازل فرمایا۔ فرماتے جو تم پہ نماز نہ پڑھے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو آج امت مسلمان پہ درود شریف پڑھتی ہے ہر نماز کے اندر، تو یقیناً اس امت کا فرض یہ ہے کہ اس محبت کا تقاضا سمجھتے ہوئے آپ کے اس مشن کو اپنائیں، اور وہ مشن کیا؟ اتحاد امت۔ ہم نے امت کو متحد کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر، اس کی صفوں کے اندر جو انتشار ہے اسے ختم کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ امت الحمدللہ آج بھی اصول دین پہ کٹھی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کو اپنی نمازوں قبلہ سمجھتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان نماز روزے کے معاملات میں متفق ہیں، اللہ اور رسول کی محبت میں متفق ہیں، اللہ کی توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت نبوت پر متفق ہیں، اہل بیت طہار کی محبت اور صحابہ کرام کے احترام، اولیاء کرام اور ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ کرام ہمارے جو اسلاف سلف صالحین، ان کے احترام پر ہم سب متفق ہیں۔ تو یہ تو ہمارا مشترکہ اثاثہ اور سرمایہ
اس امت کا، تو ہم نے انشاءاللہ اکٹھے ہونا ہے انشاءاللہ، ہر لحاظ پر، مذہبی بنیادوں پر بھی، جغرافی بنیادوں پر بھی، اور اسی طرح اس ریاست میں رہتے جو پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے پہ تحفظ کے بالکل لیے، اس کی ٹھیک، سلامتی کے بالکل لیے ہم نے پشتیبان بننا ہے اپنی پاک فوج کا، بے شک، اپنے دفاعی بالکل اداروں کا، اور ان کو یقین دلانا ہے کہ 24 کروڑ عوام انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، امام حسین نے ثابت کیا کہ حق بڑی طاقت ہے، اور کس طریقے سے جبر اور استعداد کا مقابلہ صبر، اصرار اور قربانی سے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے دیا۔ آج سچ صرف یہ ہے یزید تھا، حسین ہیں۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔